تو آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی 55ویں سورت سورۃ الرحمن کی۔ جی ہمارے پاس جو ماخذ ہے ان کا عنوان ہے سورۃ الرحمن، اللہ کی رحمت اور انصاف۔ بالکل اور آج ہم اسی مشہور سورت کے بنیادی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، رحمت، کائنات کا توازن اور شکر گزاری۔ اور یہ واقعی ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت صورت ہے، اسے قرآن کا حسن بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے بھی سنا ہے، اور وہ آیت جو بار بار آتی ہے وہ بھی بہت خاص ہے۔ جی بالکل، تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سورت جیسا کہ آپ نے کہا اللہ کی رحمت اور انصاف پر ہے، مدنی سورت ہے غالباً۔ اکثر علماء کا یہی خیال ہے، جی مدنی ہے، 78 آیات ہیں، اور اس کا آغاز ہی الرحمن سے ہوتا ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا۔ بالکل یہ نام ہی آپ سمجھے پوری صورت کا خلاصہ ہے، اللہ کی وہ رحمت جو سب پر ہے۔ اور یہ صرف ایک ایبسٹریکٹ خیال نہیں ہے، سورت مثالیں دیتی ہے، جی ہاں، جیسے اللہ نے قرآن سکھایا، جی، انسان کو بنایا، اور پھر اسے بولنا سکھایا، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہاں، بیان کی طاقت۔ یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہم انسان بنتے ہیں۔ صحیح کہا، اور پھر بات صرف انسان تک نہیں رہتی، یہ کائنات تک جاتی ہے۔ کائنات کا توازن۔ جی وہ توازن اور ترتیب، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، سب ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ ایک مکمل ہم آہنگی میں۔ بالکل، یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا، اس کی رحمت کا ثبوت ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے۔ اور یہ کہ یہ نظام کتنا آپ کہیں نازک بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بنانے والی طاقت نہ ہو۔ درست، اور پھر صورت آگے بڑھتی ہے، صرف انسان نہیں، جنات کا بھی ذکر ہے، ہاں یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ خطاب دونوں سے ہے، انسانوں سے بھی، جنات سے بھی۔ یعنی اللہ کی نعمتیں صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے، اس کی ربوبیت سب پر ہے، تو دونوں کو یاد دلایا جا رہا ہے ان نعمتوں کا جو ان کے لیے ہیں۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ 31 بار آتی ہے۔ جی ہاں، 31 مرتبہ۔ تو اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف زور دینا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ تو جیسے دل پر دستک ہے۔ اچھا، ہر نعمت کے بعد یہ سوال کہ اب بھی انکار کرو گے، یہ جھنجھوڑتی ہے، آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کہ کہیں ہم غفلت میں تو نہیں، ناشکری تو نہیں کر رہے؟ بالکل، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ گہرا روحانی جھٹکا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہے، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ صحیح۔ تو یہ تو ہوا نعمتوں کا ذکر اور شکر گزاری کی تاکید، لیکن سورت میں انصاف کا پہلو بھی ہے۔ جی بہت نمایاں ہے۔ گناہگاروں کا انجام، جہنم کا ذکر ہے، اور پھر نیکوکاروں کے لیے جنت کے انعامات۔ جی یہ موازنہ بہت اہم ہے، یہ اللہ کے کردار کے دو پہلو دکھاتا ہے، رحمت بھی اور انصاف بھی۔ مطلب رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ بالکل، جواب دہی ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ ملے گا۔ یہ صرف ڈرانا یا لالچ دینا نہیں، بلکہ حقیقت بتانا ہے کہ انتخاب کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور جنت کی جو تفصیلات ہے وہ بھی بہت آپ کہیں دلکش ہے۔ ہاں، بہت واضح الفاظ ہیں، باغ ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، طرح طرح کے پھل۔ خوبصورت ساتھیوں کا ذکر۔ جی، اور صرف ذکر نہیں بلکہ حسیاتی تفصیلات ہیں، جیسے یاقوت اور مرجان۔ یہ صرف نعمت نہیں، یہ خوبصورتی جمالیات کی بات بھی ہے۔ اور شاید یہی خوبصورت انداز بیاں، وہ بار بار آنے والی آیت اور اس کا آہنگ۔ جی، اسی لیے اسے قرآن کا حسن کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت میں ایک خاص روانی ہے، ایک اثر ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، سورۃ الرحمن اللہ کی بے پناہ رحمت کی یاد دہانی ہے، جی، اور کائنات کے اس شاندار توازن کی۔ اور یہ کہ ہمیں ان نعمتوں کو پہچاننا اور شکر ادا کرنا ہے۔ بالکل، یہ تخلیق، ذمہ داری اور انجام سب کو جوڑ دیتی ہے۔ اور ان باتوں پہ غور کرنا میرے خیال میں کسی کے لیے بھی اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً، ایک حیرت اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بنانے والے کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں ایک آخری بات ذہن میں آتی ہے، اگر ایک آیت کو بار بار دہرانے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں نعمتیں یاد دلائے، تو ہماری اپنی زندگی میں روزمرہ میں وہ کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بار بار ہوتی ہیں؟ معمولات؟ ہاں، معمولات یا پیٹرنز جن میں شاید اسی طرح کے گہرے معنی چھپے ہوں، جن پر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہو۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، غور طلب نکتہ ہے۔